ناظرین، اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوا، کشمیر کے لوگوں نے احتجاج کیا، پاکستان کی عوام نے مل کے احتجاج کیا۔ وہاں پر کشمیر کی خواتین یعنی لڑکیاں تھیں جنہوں نے گفتگو کی، شدید گفتگو کی۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی ہولناک انکشافات ہیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، انہیں اسلام آباد سے اٹھایا گیا، اس کے بعد کہاں لے کے جایا گیا اور کہاں پہ اس وقت کس حال میں ہے۔ عمران ریاض خان نے کچھ انکشافات کیے ہیں، آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی گفتگو رکھیں گے۔ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کشمیری خواتین اور لڑکیوں کو احتجاج کرنے کی پاداش میں پولیس نے اغوا کر کے ایک ایس ایچ او کے ذاتی فارم ہاؤس میں قید کر دیا ہے۔ اب نظیر، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ایک ایس ایچ او کے ذاتی فارم ہاؤس کے اوپر انہیں قید کیا گیا ہے۔ اب یہ قانونی قید تو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی جس کو قانونی طور پہ اٹھانا کہا جا سکتا ہے۔ اغوا کی گئی ہیں، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جانب کیا کہا جا رہا ہے اور دوسری جانب کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اب عمران ریاض خان اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر میں آئی جی اسلام آباد کو اور محسن نقوی کو، ان دونوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حرکتوں سے بعد آ جائیں اور اس لیول تک معاملے کو نہ جانے دیں۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کے نالج میں ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے نالج میں اس طریقے سے بات نہ ہو، لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، مجھے آزاد کشمیر کے لوگوں نے رابطے کیے، ایک اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی میں نے کنفرم کیا، ایک اور صاحب ہیں جو سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے۔ جو لوگ ابھی تک گرفتار کیے گئے یا اٹھائے گئے ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 566 بنتی ہے۔ یہ بڑی تعداد ہے۔ F10 مرکز میں جس دن سینیٹر مشتاق نے کال دی تھی اور بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد 566 افراد کو اٹھایا گیا تھا، جن میں بہت سارے CIA کے پاس ہیں، کچھ ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں، ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو 88 افراد کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور دہشت گردی کی عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے انہیں اگلے 14 دن کے لیے جیل میں بھجوا دیا، یعنی اب وہ 18 اگست کو جا کے ان کی تاریخ آئے گی، 14 اگست یعنی یوم آزادی اب ان کا جیل میں ہی رہے گا۔ یہ ہے جناب ایک جلسہ کرنے یا ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے کی سزا اس ملک کے خدا داد کے اندر۔ لیکن جو سب سے گھٹیا اور بھونڈی حرکت کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 17 خواتین ہیں جن میں سے 10 کو اٹھایا گیا تھا F10 مرکز سے جہاں پہ وہ احتجاج کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو یہاں پڑھتی ہیں، اسلام آباد میں پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے وہاں پہ رہتی ہیں۔ تو 17 لڑکیوں کو اٹھا کر ایک فارم ہاؤس پہ قید کر دیا گیا، اور یہ فارم ہاؤس جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی ملکیت ہے۔ یہ انفارمیشن مجھے ملی پاکستان میں سے۔ تو اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ وہ ایک ایس ایچ او کی ملکیت ہے، ایک چھوٹا فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ 17 خواتین کو رکھا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں خواتین کا ایک ہی پولیس اسٹیشن ہے اسلام آباد میں، اگر وہاں پہ رکھیں گے تو وہ بیلٹ پڑے گا، جب بیلٹ پڑے گا تو خواتین کو آزاد کروا لیا جائے گا۔ تو انہوں نے خواتین کو بھی غیر قانونی طور پہ الگ جگہوں پہ رکھنا شروع کر دیا ہے، قانون سے باہر۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں اور وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا بڑا سخت رد عمل آئے گا۔ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، کشمیری جو ہیں وہ بڑے غیور پاکستانی ہیں، بڑے غیور کشمیری ہیں، بڑے غیرت مند لوگ ہیں، بلکہ ہر پاکستانی غیرت مند ہے، کوئی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ 17 خواتین کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان کو پرائیویٹ جگہ پہ جا کے رکھ دیں اور ان کو آپ کسی عدالت میں بھی پیش نہ کریں۔ تو فوری طور پہ علی ناصر رضوی کو چاہیے کہ جو بھی ہو ان 17 خواتین کو فوری طور پہ عدالت میں پیش کروایا جائے، یا انہیں جہاں پہ قید کیا گیا ہے وہاں سے بازیاب کر کے ان کے گھروں کو بھجوایا جائے۔ یہ بڑی سخت زیادتی ہے، اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے فون کیا اور میں 2 لوگ تقریباً رونے والے ہوئے تھے، ان کی بہت بڑی حالت تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک ایس ایچ او ہے، ایک پولیس والا ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ 17 خواتین کو قید کیا ہوا ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، فوراً اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ ناظرین، کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں ایس ایچ او کے ناطے اور اس کے بعد جو ہے انہیں اپنے ذاتی فارم ہاؤس میں جا کر قید کر دیتے ہیں۔ اگر ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر ذاتی تحویل میں لیا جائے گا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کشمیر کی عوام کے دل کے اندر کیا نظام کے لیے، قانون کے لیے نفرت آئے گی یا محبت آئے گی؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کیا گیا یہ صحیح کیا گیا، غلط کیا گیا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔